رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات مفکر موجودات دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے قصا قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کے فضل و کرم سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے فضائل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ جل وعلا ہم سب کو قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے، جو قرآن و سنت کے زیر سایہ ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور سنت کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر اس کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام لینے سے سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، شیطان انسان کے دل سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا شمار ان کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں ہوتا ہے کہ جن کی ہمشیرہ نبی اکرم شفیع معصم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارک میں تھیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا شمار ان صحابہ اکرام میں ہے کہ جن کے ذریعے سے خالق کائنات نے دین اسلام کو غلبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ 39 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے، اور 40واں عدد دین اسلام کا آپ نے مکمل فرمایا۔ آپ کو
27 ذوالحجہ کو مصلی رسول پر زخمی کیا گیا اور 1 محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ایران کی سرزمین کا وہ ابو لؤلؤ مجوسی تھا جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حالت نماز میں وار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابہ اکرام میں ہوتا ہے جن کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور میں عمر فاروق صدیق اکبر میری آنکھوں کی طرح ہے جن سے میں دیکھتا ہوں، اور اے فاروق تو میرے کانوں کی سماعت کی طرح ہے جن کانوں سے میں سنتا ہوں۔ تو مختصر سے وقت میں آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خدمات ہیں دین اسلام پر، جو احسانات ہیں آپ کے، ان کا ذکر کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ اکرام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، من احب جمیع اصحابی، لوگو تم پر میرے سارے صحابہ اکرام کی محبت لازم ہے۔ جمیع صحابی یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بندہ 1 کو مانے یا 2 کو مانے یا 4 کو مانے تو بقایا کو نہ مانے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمیع کا لفظ بولا، من احب جمیع صحابی، میرے جتنے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا، دیکھ کر کلمہ پڑھ گئے، اور میرے سارے صحابہ اکرام کی محبت تم پر لازم ہے۔ تو آگے مسئلہ پیدا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم ان سارے صحابہ اکرام سے پیار کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی صلہ ہوتا ہے، تو ہمیں ان سارے صحابہ اکرام سے محبت کر کے کیا میسر آئے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، میرے سارے صحابہ اکرام سے پیار کرو گے تو اللہ جل وعلا تمہاری بخشش فرما دے گا۔ یعنی اس موقع پر حضور نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے بخشش کا اظہار نہیں کیا، زکوٰۃ کا یا حج کا تذکرہ کرتے ہوئے بخشش کو آگے مقید نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا تمہاری بخشش جس چیز پر منحصر ہے، فرمایا وہ میرے سارے صحابہ اکرام کی محبت ہے۔ تو پچھلے جمعے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اگر تم میرے صحابہ اکرام کے خلاف تمہارے دل میں بغض ہوا تو اللہ جل وعلا ولا عدلا ولا صرفا، چاہے تم تہجد گزار تھے دنیا پر، چاہے تم نے ساری زندگی روزہ رکھا ہو، لیکن میرا رب تیری تہجد، تیرے روزوں کو نہیں دیکھے گا، صرف وہ یہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام سے تو پیار کتنا کر کے آیا ہے۔ اگر ان کے متعلق ہی تیرا عقیدہ غلط ہوا تو تیری نماز جس بنیاد پر تو نے اس کو رکھا ہے اور جس بنیاد پر تو نے زکوٰۃ کی چھت ڈالی، حضور فرماتے ہیں وہ تیری بنیاد ریت کی طرح بہہ جائے گی۔ تو سارے دین اسلام کی نماز، روزہ، زکوٰۃ کا جو مدار ہے جن ہستیوں پر، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ذوات مقدسہ ہیں۔ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے جو کبھی بھولنی نہیں چاہیے، ہم تک جو قرآن پہنچا تو یہ سارے صحابہ اکرام کی مہربانیوں کا صلہ ہے۔ ہم تک یہ جو نماز کا نور پہنچا تو یہ سارے صحابہ اکرام کا کرم ہے۔ ہم تک زکوٰۃ، جو حج، جتنے بھی احکامات ہم تک پہنچے ہیں،
اگر درمیان سے ان لوگوں کا واسطہ کٹ آف ہو جائے تو سارے کا سارا دین مٹ جاتا ہے، پیچھے کچھ رہتا ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں ہمیں اپنی نسلوں کو بھی بتانا چاہیے کہ صرف ہم ہی ان لوگوں کے نوکر نہیں، ہم ہی ان لوگوں کے منگتے نہیں، بلکہ صبح قیامت تک جتنی بھی دنیا ہوگی وہ ساری اپنی پیاس صحابہ کرام کے دیے ہوئے لنگر سے بجھاتی ہے۔ اس لیے حضور نے اپنی امت پر مشکل کشائی کرتے ہوئے یہ باتیں بیان فرمائیں۔ حضور نے فرمایا من احب جمیع صحابی، تم میں سے جو بھی میرے سارے صحابہ کرام سے پیار یا محبت کر کے آئے گا اس کا صلہ کیا ہوگا؟ فرمایا واستغفر لہم، وہ قبر سے بعد میں اٹھے گا، معاشر کے دن اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے بخشا ہوا ہے۔ جمیع کا لفظ بول کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری امت پر احسان فرمایا، یعنی ان لوگوں کا بھی رد کر دیا جو سیدنا صدیق اکبر کے منکر ہوئے، تو جنہوں نے حضرت عمر فاروق کو مانا۔ فرمایا یہ محبت تمہاری محبت نہیں ہے، فرمایا جتنا پیار تمہیں صدیق اکبر سے ہے اتنا ہی پیار تمہیں مولا علی سے ہونا چاہیے، جتنا پیار تمہیں حضرت مولا علی سے ہے اتنی ہی محبت تمہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہونی چاہیے۔ حضور نے ایک پیمانہ دیا اپنی امت کو، من احب صحابی جمیعا، اور میں تم نے میرے سارے صحابہ سے پیار کرنا ہے، تو پھر مجھ سے یہ گارنٹی لے لو کہ تم قبر میں بعد میں اٹھائے جاؤ گے، تمہارے ماتھے پہ لکھا ہوگا یہ وہ بندہ ہے جس کو رب نے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا ہے۔ تمہارے دل میں میرے کسی صحابی کا بغض نہیں ہونا چاہیے۔ آگے حضور نے دوسرے انعام کا ذکر کیا، فرمایا جعل اللہ یوم القیامہ معہم فی الجنہ، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے دنیا پر رہ کر کہ مجھے رب وہ جنت عطا کرے جو میرے نبی کی جنت ہے، یعنی اس کی مثال یہ تھی کہ مجھے میرے نبی کا دیدار نصیب ہو جائے محشر کے دن۔ حضور نے فرمایا پھر میں تجھے نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، کرنا اس کو تیرا کام ہے اور اپنا دیدار کروانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ فرمایا تو ایسا کر میرے سارے صحابہ کرام سے پیار کر کے آنا۔ فرمایا معاشر کے دن پتہ کیا ہوگا؟ جعل اللہ یوم القیامہ معی فی الجنہ، فرمایا تجھے میں بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ اپنی جنت میں تجھ کو خود داخل کروں گا، لیکن تجھ سے مجھے صرف یہ ایک ہی تیری ڈیوٹی لگا کے جا رہا ہوں۔ فرمایا صدیق اکبر بھی تیرے محبوب ہوں، عمر فاروق سے بھی تجھے پیار ہو، حضرت عثمان غنی سے تجھے عشق ہو، اور مولا علی کا صبح و شام تو نام لیوا ہو، اور میں ان ساروں کی محبت جب تیرے دل میں جلوہ گر ہو جائے گی، اور میں پھر یہ یقین رکھ کے آنا کہ تجھے وہ جنت ملے گی جس جنت میں تیرے نبی جانے والے ہیں، کیونکہ یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے دوست ہیں، میرے یار ہیں۔ اگر تو ان سے پیار کرے گا تو ان سے پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں، ان سے پیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تو اپنے نبی سے پیار کر رہا ہے، جیسے تو رب سے پیار کر رہا ہے۔ تو دوسرے مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بڑا حسین ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں من احب صحابی، جس نے محبت کی میرے سارے صحابہ کرام سے، وازواجی، میری ازواج یعنی زوجہ محترمہ جتنی بھی ہماری مائیں ہیں ان سے، پھر واہل بیتی، میرے اہل بیت سے پیار کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَمْ يَطْعَنْ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، یہ سارا قبیلہ حضور بیان کے کر کے کہتے ہیں کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی بندہ تان نہ کرتا ہو، یعنی پہلے نمبر پر جن کا ذکر کیا حضور نے اپنے صحابہ کرام کا ذکر کیا، پھر آگے سید عالم نے اپنے گھر والوں کا ذکر کیا، پھر تیسرے نمبر پر حضور نے اپنی اہل بیت کا ذکر کیا، تو چوتھے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی ایک کے بارے میں بھی تمہارے دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تو اس حالت پر تجھے موت آئی
کہ تو ان سارے میرے گھر والوں سے، میرے صحابہ کرام سے پیار کرتا ہوا جائے گا دنیا سے۔ حضور فرماتے ہیں پتہ پھر کیا ہوگا؟ وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مُحَبَّتِهُمْ، اگر ان سب کی محبت کرتے ہوئے تو دنیا سے فوت ہو گیا، خارجہ نکل گیا دنیا سے، یعنی یہاں سے کوچ کر گیا، کانا معی فی درجۃ یوم القیامہ، تیرا تو مقام یہ ہوگا کہ تجھے تیرے نبی کے ساتھ معاشر کے دن اٹھایا جائے گا۔ معی درجۃ فی یوم القیامہ، فرمایا میری معیت، میری سنگت، میری محبت ایک کلیہ، ایک قاعدہ ہے جو میں تمہیں سمجھا کے بتا کے جا رہا ہوں۔ میری محبت بھنگ اور چرسیں یا یہ جو معاملات کر کے حضرت علی کا اپنی پلید زبان سے نام لیتے ہیں، حضور نے فرمایا میری محبت اس طرح میسر نہیں آتی۔ فرمایا جتنا پیار تو حضرت مولا علی سے ہو، اتنی محبت اگر سیدنا صدیق اکبر سے ہوگی، اور پھر اتنا عشق عمر فاروق سے ہوگا، اور اتنا تجھے لگاؤ حضرت عثمان غنی سے ہوگا، فرمایا پھر تیرے نبی یہ تجھے پیغام دے کے جا رہے ہیں، یوم القیامت معی فی درجاتی، فرمایا جس مقام پہ رب قیامت کے دن مجھے رکھے گا، فرمایا اسی مقام پر تیرا بھی میرے ساتھ مقام ہوگا۔ جس طرح اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں، ہمیں اللہ سے پیار ہے، اللہ کا قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ تو جب یہ محبت کی بات کی گئی، یہ دعویٰ جب عام ہو گیا مکے کی گلیوں سے کہ ہم اللہ کے ڈائریکٹ عاشق ہیں، ہمیں مصطفیٰ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو خالق کائنات نے قرآن کریم کو وحی کے طور پہ نازل فرما دیا۔ میرے حبیب یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں اور ہمیں محمد کی معاذ اللہ ضرورت ہی نہیں، تو انہیں یہ فرمائیں ان کی یہ محبت ان کے منہ پہ ماری جائے گی، میں تو ان سے پیار نہیں کرتا اور مجھے ایسی محبت چاہیے بھی نہیں، یہ دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلیہ بیان کیا، مطلب یہ نہیں کہ جو چاہے منہ اٹھائے اور دعویٰ کرے کہ میں تو عاشق ہوں۔ فرمایا میری محبت کے، میرے عشق کے کچھ اصول ہیں، تو اگر اس اصول پر چلتے ہوئے، ان قانون پر چلتے ہوئے جو بندہ میری محبت کا دعویٰ کرے گا تو وہ بندہ صادق ہوگا۔ اگر ان قانون کو چھوڑ کر ورائے قانون اگر آئے گا تو پھر میں تو رب ہوں، میں تو کسی کو ملتا ہی نہیں ہوں، تو پھر میری محبت یہ تو بہت بڑا درجہ ہے۔ اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ رب کی محبت میسر کیسے آتی ہے، تو خالق کائنات نے اس کا حل بتایا۔ میرے حبیب قل، سورہ آل عمران ہے، آپ ابو جہل، عتبہ، شیبہ ان لوگوں سے کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اس کی شرط ہے، جو قرآن کی عبارت ہے نا، ان کنتم، یہ جو ان ہے نا یہ لفظ شرط ہے، یہ ان شرطیہ ہے، یعنی ایسے نہیں کہ جو بھی دعویٰ کرے تو میری محبت مل جائے تو ساری عمر اس گمان میں گزر جائے میں تو رب کا عاشق ہوں۔ رب نے فرمایا ایسے میرا عشق نصیب نہیں ہوتا، اس طرح میرا قرب نصیب نہیں ہوتا، میری محبت کا بھی کوئی معیار ہے، اور اللہ جل وعلا کا یہ بڑا کرم ہے کہ اس نے یہ نبی پاک کے ذریعے سے لوگوں کو بتا دیا کہ میں ملتا ہوں، لیکن میرے ملنے کا کوئی ذریعہ ہے۔ تو میرے حبیب آپ ان سے فرمائیں ان کنتم تحبون اللہ، یہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میری محبت کی شرط پتہ کہ فاتبعونی، اور میں تیری غلامی کا پٹا جس کے گل میں ہوگا، فرمایا اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اللہ کا عاشق ہوں، میں کہوں گا میں تیرا عاشق ہوں۔ اللہ جل وعلا نے سارے قاعدے کلیے تبدیل کر دیے ایک قاعدے پر، فرمایا یحببکم اللہ، میرے حبیب تیرا غلام ہو، اسے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں رب کا عاشق ہوں، یہ تو میں کہوں گا بندے میں تیرا عاشق ہوں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کا کلیہ قاعدہ بیان کیا کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو
کہ لو جی میں تو عاشق رسول ہوں، مجھے تو حضور سے پیار ہے. حضور نے فرمایا میری محبت کا بھی کوئی تقاضا ہے، جیسے اللہ جل وعلا کی بارگاہ کا تقاضا ہے نا، ایسے ہی میری محبت کے بھی اصول اور قانون ہیں. اللہ جل وعلا سے پیار کرنا ہو تو محبوب کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو سرکار نے فرمایا مجھ سے پیار کرنا ہو ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی کے ذریعے سے ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کوئی پریشانی چھوڑی نہیں. اور میں صدیق اکبر کا عاشق بن جا، عمر فاروق سے پیار کر، مولا علی کا محب بن جا، حضرت عثمان غنی کے لیے سینے کو کھول. میں جب یہ چاروں کی محبت تیرے دل میں جلوہ گر ہو جائے گی تو سمجھنا پھر تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں عاشق رسول ہوں. فرمایا پھر زمانہ کہے گا یہ عاشق رسول ہے. اگر تیرے دل میں ان سے ایک رتی بھر بھی نفرت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ہی کیا، فرمایا تیری نماز، تیرا روزہ، زکوٰۃ، حج، میں میرا رب اس کو قبول ہی نہیں کرے گا. تو یہ کتنا آسان سا ایک معاملہ تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح قیامت تک یہ پیغام دیا کہ میری محبت کا معیار میرے صحابہ اکرام کی محبت ہے. میرا عشق اس بندے کو نصیب ہوتا ہے جو ان صحابہ اکرام سے پیار کر کے آئے گا. اگر ہم سیدنا صدیق اکبر کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کی زندگی کا ہر پہلو سورج کی طرح روشن ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو اتنی چمک سورج میں موجود نہیں جتنی چمک آپ کی زندگی سے ملی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مولا علی، تو پھر مولا علی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے صحابہ اکرام کی محبت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان سب کی محبت تمہارے دل میں جب جلوہ گر ہو جائے گی تو سمجھنا کہ یہ پیار تم ان سے نہیں کر رہے، یہ پیار تم اپنے نبی سے کر رہے ہو. تو نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حالانکہ آپ تو نامینیشن جانتی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نہیں، حضور نے ان کو کئی بار جنت کی خوشخبری دی ہے. تو یہ بخاری مسلم سے، اور جو لوگ آپ کو نہیں مانتے ان کی کتابوں میں بھی یہ بات درج ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن کا حال بیان کیا. فرمایا جب ساری دنیا اپنے اعمال کے نشے میں دل میں ڈوبی ہوئی ہوگی، میرا رب ایک اعلان کرے گا. اعلان کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یوم القیامت موقف ابی بکر ثم ینادی مناد عین الفاروق. معاشر کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ فاروق اعظم کہاں ہیں. حالانکہ اعلان تو وہ کرے، پوچھے تو وہ کہ جس کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ ہو. اب اس میں بھی ایک لطف ہے، رب کی نظر سے تو ذرہ بھی نہیں چھپا، تو پھر اعلان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اعلان کرنے کا صرف ایک ہی مقصد، اور اس کی طویل ایک ہی ہے، تاکہ لوگوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچے، لوگ سنیں. رب تو جانتا ہے اور رب کی عطا سے اس کے حبیب بھی جانتے ہیں. تو یا اللہ پھر یہ اعلان کیسا؟ تو اعلان بھی بڑا عجیب ہے. فرمایا یوم القیامت ثم ینادی مناد عین فاروق العمر. فرمایا جائے گا عمر فاروق کہاں ہیں؟ تو جب یہ اعلان کیا جائے گا فیؤتی بہ فیقول اللہ تعالی. فرمایا جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں، سارا محشر آپ کی طرف دیکھے گا. ایک آواز آئے گی. آواز کس کی ہوگی؟ سید عالم ارشاد فرماتے ہیں وہ آواز رب ذوالجلال کی ہوگی.
فیقول اللہ تعالی، اللہ فرمائے گا، بڑا حسین ارشاد ہے، مرحباً یا ابا حفص، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ خوش آمدید۔ جیسے کسی کو بڑی خوشی نہیں ہوتی کسی کا کوئی خاص مہمان آ جائے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر حضور نے دستک دی ایک وقت، تو آپ نے بول کر چھلانگ لگا کے باہر آئے گھر سے، حالانکہ وقت آدھی رات کا تھا۔ وہ جب ہجرت کر کے جانا تھا نا، حضور نے کئی دن پہلے کہا تھا، اے صدیق اکبر، ایک رات آنے والی ہے کہ تو میرا رفیق ہوگا اور ہم ہجرت کریں گے۔ آدھی رات کو وقت آیا، حضور آدھی رات کو صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، یا صدیق، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، چھلانگ لگا کے باہر آئے۔ تو حضور نے بڑے تعجب سے پوچھا، صدیق سوئے نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ، ایک دن آپ نے کہا تھا رات آنے والی ہے کہ تم اور میں یہاں سے ہجرت کریں گے، میں نے تو اس دن سے ہی سونا چھوڑ دیا ہے کہ کیا خبر کہ کس رات میرے حبیب آ جائیں اور آپ دستک دیں یا آواز دیں، میرا لبیک کہنے میں دیر نہ ہو جائے، میں تو کب سے میرے حبیب آپ کا انتظار فرما رہا ہوں۔ جیسے کسی کو بڑی خوشی نہیں ہوتی اچھل کر، تو جب حضرت صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ میں یہاں ہوں، تو رب فرمائے گا مرحباً یا ابا حفص، خوش آمدید اے میرے فاروق، خوش آمدید۔ تو سارا معاشر یہ سنے گا کہ اللہ جل وعلا کن لوگوں کو خوش آمدید کہہ رہا ہے، کہ دیکھو معاشر میں تو لوگوں کو اپنی بڑی ہوگی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ماں بیٹے کو بھول جائے گی، حالانکہ بڑی محبت کرتی ہے، باپ بیٹے کو چھوڑ جائے گا، بھائی بھائی کو بھول جائے گا، لیکن عجیب منظر ہے حضرت صدیق اکبر کا، عجیب منظر ہے عمر فاروق کا۔ کبھی خیال کرو نا دل میں